رات کافی زیادہ ہو چکی تھی اور سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عمر اور عائشہ، جنہوں نے اپنے ہنی مون پر جانے کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں کا رخ کیا تھا اور کشمیر جاتے ہوئے ایک جگہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روڈ بلاک ہونے کے باعث ایک ایسا موڑ لیا تھا جو ان کا سفر جاری رکھنے کے لیے قدرے موزوں لیکن دشوار گزار پہاڑی سنسان راستہ تھا۔ عمر کو اپنی گاڑی بہت احتیاط سے چلانی پڑ رہی تھی کیونکہ ایک تو سڑک کی چوڑائی کافی تھی اور دوسرا سڑک کے ایک جانب بلند و بالا پہاڑ اپنے اوپر گھنے جنگلات لیے موجود تھے، تو دوسری جانب اتنی گہری کھائی تھی کہ اگر غلطی سے بھی کوئی اس کھائی میں گر جاتا تو اس کا ملنا ناممکن سی بات لگتی تھی۔ اس وقت عصر کا وقت تھا جب ان لوگوں نے اپنی گاڑی اس سڑک پر موڑی تھی۔ آسمان پر بادل اور بادلوں کی اوٹ سے جاگتا ہوا سورج ماحول کو کافی حسین اور دلکش بنا رہا تھا۔ عمر ایک فوجی افسر تھا۔ عائشہ سے اس کی شادی پسند لیکن والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ عمر اور عائشہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی اور ولیمے کے اگلے دن ہی یہ دونوں کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سفر نہایت آرام سے گزر رہا تھا اور یہ دونوں کافی انجوائے بھی کر رہے تھے۔ جہاں دل چاہتا گاڑی روک کر فوٹوگرافی کرتے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی گاڑی سے سفر کرنے کا فیصلہ لیا تھا۔ ان کی منزل کشمیر میں ایک فوجی میس تھی جہاں ان کا کمرہ تیار تھا۔ بلکھاتی سڑک پر ان کا سفر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، لیکن اب مغرب ہونے والی تھی اور یہ لوگ اب بھی مین سڑک سے کافی دور تھے اور پھر مغرب بھی ہو گئی۔ پہاڑی علاقوں میں اندھیرا تھوڑا جلدی چھا جاتا ہے اور جو راستہ دن کے اوقات میں دلکش اور حسین نظر آتا تھا، اندھیرا چھاتے ہی کافی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی جس میں راستہ نظر آ رہا تھا۔ عائشہ قدرے خوفزدہ تھی لیکن عمر بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ یہ شاید اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ فوج کی ٹریننگ انسان کو کافی دشوار گزار حالات میں بھی اپنے حواس پر قابو پانا سکھا دیتی ہے، اور یہ تو صرف ایک اندھیرا سنسان راستہ تھا۔ عمر کے مطابق یہ سنسان راستہ ختم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ ہی باقی تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ اچانک پہاڑی پر ان سے ان کی گاڑی سے کچھ میٹر کی دوری پر کافی سارے پتھر آ گرے۔ عمر نے بروقت بریک لگائی مگر پھر بھی ایک پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے گاڑی ایک شدید جھٹکا کھا کر کھائی میں گرتے گرتے بچی۔ اس اچانک حادثے سے کچھ دیر کے لیے دونوں سکتے میں آ گئے، لیکن عمر نے فوراً اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے عائشہ کو حواس میں لانے کی کوشش کی اور جلدی سے خود اور عائشہ کو گاڑی سے نکال کر حادثے کی جگہ سے تھوڑے فاصلے پر لے گیا کیونکہ اس کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں مزید پتھر نہ گر پڑیں۔ عائشہ، جو اب تک اس اچانک ہونے والے حادثے سے ایک سکتے کی سی کیفیت کا شکار تھی، اب اپنے حواس میں واپس آ چکی تھی، اور اب جب اسے اندازہ ہوا کہ ان دونوں کے ساتھ ہوا کیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ عمر نے بڑی مشکل سے عائشہ کو سنبھالا اور اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد کہ کہیں اس کی بیوی کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، سڑک کے کنارے موجود ایک بڑے سے پتھر پر عائشہ کو بٹھا کر گاڑی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر تو گاڑی چلنے قابل ہوتی تو وہ گاڑی کو کسی طرح موڑ کر واپسی کا راستہ اختیار کرتا کیونکہ آگے کی طرف تو پیش قدمی کرنا ناممکن تھا۔ مگر عمر کو پہلا جھٹکا اس بات کا لگا کہ گاڑی اب ناقابل استعمال ہو چکی تھی کیونکہ پتھر سے ٹکرانے کے باعث گاڑی کا ریڈیئیٹر لیک ہو چکا تھا اور ایسی کنڈیشن میں گاڑی کچھ میٹر بھی چلانا ممکن نہ تھا۔ عمر نے اپنا موبائل فون نکالا تاکہ مدد کے لیے اپنی یونٹ فون کر سکیں، لیکن اس کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جس علاقے میں وہ لوگ اس وقت موجود تھے وہاں موبائل سروس موجود نہیں تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عمر کو کچھ بے چینی اور فکر مندی ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ رات کے اس پہر جنگل بیابان میں کیا ہوگا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ ایک فوجی تھا اور پاک فوج کی ٹریننگ اسے دشمن کے علاقے میں بھی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ سکھا چکی تھی، اور یہ تو پھر اس کا اپنا پیارا ملک پاکستان تھا۔ مگر اس کی پریشانی یہ تھی کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی پیاری بیوی بھی تھی جو پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار تھی، اور ایسے میں اگر اس جگہ کوئی جانور آ جاتا یا کوئی اور انہونی ہو جاتی تو اس کو اپنے علاوہ عائشہ کا بھی دفاع کرنا تھا۔
عمر نے گاڑی میں سے ضرورت کا سامان جس میں ٹارچ، ریوالور، خنجر اور پانی کی بوتل شامل تھی نکالا اور عائشہ کے پاس آ گیا۔ عمر کے پاس اب دو راستے تھے، پہلا کہ ساری رات اس ویران علاقے میں گزار دے اور کسی مدد کا انتظار کرے، لیکن ایسا کرنا بے سود تھا کیونکہ اس ویرانے میں اتنی رات کو کون ان کی مدد کو آتا۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ پہاڑی اور جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ لوگ کسی طرح مین سڑک تک پہنچ جاتے کیونکہ سڑک پر ضرور کوئی نہ کوئی مدد ان کو مل جاتی۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا کیونکہ دونوں جانب خطرات تھے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں پہاڑی کے راستے میں سڑک تک جائیں گے کیونکہ رات گاڑی میں گزارنا بھی ممکن اس لیے نہیں تھا کہ اگر مزید لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تو یہ لوگ کھائی میں جا گرتے، اور باہر رات گزارنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ جیسے جیسے رات گہری اور تاریک ہوتی جا رہی تھی درجہ حرارت بھی کم سے کم ہوتا جا رہا تھا اور رات باہر نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ چنانچہ سب ضروری سامان لے کر اور عائشہ کو لے کر عمر نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ آسمان بھی بادلوں سے گھر چکا تھا اور جس کی وجہ سے مزید اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ یہ دونوں ٹارچ کی روشنی کے ذریعے راستہ دیکھتے ہوئے آگے کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی یہ لوگ گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ عمر تو اس قسم کے پہاڑوں اور جنگلات سے گزرنے کا عادی تھا کیونکہ وہ تو اس قسم کے حالات میں دشمنوں سے نبردار آزما ہو بھی چکا تھا، لیکن عائشہ کے لیے یہ سب کافی زیادہ دشوار اور خوفناک تھا۔ مگر عمر کی ہمت کے سہارے عائشہ بھی ہمت باندھے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ابھی ان کو چڑھتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کو اپنے بائیں جانب سے کچھ سرسراہٹ کی آواز آئی۔ عائشہ کافی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی اور عمر نے بھی اپنے آپ کو ہر طرح کے خطرے سے جوجھنے کے لیے تیار کر لیا تھا کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی جنگلی جانور یا پھر کوئی لٹیرا۔ عمر نے عائشہ کو اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور اس کو وہاں ہی رکنے کا کہا۔ ریوالور لے کر نہایت احتیاط کے ساتھ اس طرف بڑھنے لگا جس طرف سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کو صرف ایک چیز کا خیال تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے اسے عائشہ کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے، پھر چاہے اس کے لیے اس کو اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو وہ لگا جائے گا۔ ابھی وہ کچھ قدم دور تھا کہ اس کو عائشہ کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ عمر نے چونک کر عائشہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس سے عمر کو ایک شدید جھٹکا لگا کہ عائشہ سے کچھ فاصلے پر درختوں کے پیچھے سے دو آنکھیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھیں عائشہ کو دیکھ کر گھور رہی تھیں۔ ابھی عمر یہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ یہ آخر کون ہے کہ اچانک وہ آنکھیں وہاں سے غائب ہو گئیں اور ایک گراہٹ کے ساتھ کسی جانور نے عمر کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس اچانک حملے سے عمر بوکھلا گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور بھی نکل کر گر گیا۔ مگر اس کو تھوڑی دیر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ ان پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک چیتا تھا جس نے کافی مکاری کے ساتھ عمر کا دھیان پلٹایا تھا اور پھر اس پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس وقت جنگل میں چیتے کی دھاڑ اور عائشہ کی چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمر نے اپنے حواس پر قابو لاتے ہوئے پوری قوت سے چیتے کے پیٹ میں اپنا گھٹنا مارا جس سے چیتا اچھل کر درد کی شدت سے گراتا ہوا ایک طرف کو گرا۔ اسی اثنا میں بجلی کی پھرتی سے عمر نے اپنا خنجر اور باہر نکالا اور چیتے کے اگلے حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب تک چیتا بھی عمر پر دوسرا وار کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا اور پھر چیتے نے ایک جست لگائی، مگر اب کی بار عمر تیار تھا اور اس نے پھرتی سے چیتے کے راستے سے ہٹتے ہوئے پوری قوت سے چیتے پر اپنے خنجر سے وار کیا۔ آخر کو عمر پاک فوج کا افسر تھا، اس کا وار خالی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا خنجر چیتے کو لگا تو لیکن اس سے چیتا زخمی ہوا اور جنگل ایک زوردار آواز سے گونج اٹھا جو کہ چیتا کی دھاڑ تھی۔ چیتا زخمی ہو چکا تھا لیکن اس نے پلٹ کر عمر پر دوبارہ حملہ کر دیا اور یہ اتنی شدت کا حملہ تھا کہ اب کی بار عمر اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ خنجر عمر کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا اور اب باقاعدہ جنگ چھڑ چکی تھی۔ چیتے کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح عمر کی شہرگ میں اپنے نوکیلے دانت گاڑ دے اور عمر اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا بھی رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح چیتے کی گرفت سے آزاد ہو کر قریب میں پڑا پتھر اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکے۔ چونکہ اندھیرا کافی زیادہ تھا اس لیے خنجر اور ریوالور تو نہ جانے کہاں گر چکے تھے۔ چیتے کے پنجوں کی وجہ سے عمر کو کافی زخم آ چکے تھے۔ دفتن آسمان پر زور کی بجلی چمکی اور بادل گرجے۔ یہ گرج چمک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بن کر آئی تھی
کیونکہ اس سے ایک لمحے کو چیتے کا دھیان بھٹکا تھا، یا یوں کہہ لے کہ اللہ کے حکم سے بھٹکا دیا گیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ عمر کو اللہ نے فتح دلانی تھی، اور عمر کا ہاتھ پاس پڑے پتھر تک پہنچ گیا، اور پوری طاقت سے اس پتھر کو عمر نے چیتے کے منہ پر دے مارا۔ چیتا اس اچانک حملے سے بوکھلا کر پیچھے کی جانب گرا، اور عمر نے برق رفتاری سے اسی پتھر کے ذریعے اس کے سر پر یکے بعد دیگرے کئی بار حملہ کرنا شروع کر دیا۔ چیتا کافی زیادہ زخمی ہو چکا تھا اور اس میں مزید مقابلے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بمشکل اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ عمر کافی زیادہ تھک چکا تھا اور زخم بھی آئے تھے، لیکن اس کی نگاہوں نے عائشہ کی تلاش کی، اور جیسے ہی اس کی نظر عائشہ پر پڑی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ عمر کافی زیادہ تھک چکا تھا اور زخم بھی آئے تھے، لیکن اس کی نگاہوں نے عائشہ کی تلاش کی، جو پاس ہی موجود درخت کے پاس شاید مارے خوف کے بے ہوش پڑی تھی۔ عمر عائشہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر اپنی تکلیف بھول گیا اور عائشہ کے پاس پہنچا، اور بیگ جو عائشہ کے پاس ہی زمین پر پڑا تھا میں سے پانی کی بوتل نکال کر عائشہ پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ ہوش میں آ سکے۔ عائشہ ہوش میں جیسے ہی آئی، عمر کو دیکھ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے زندہ ہونے کی خوشی منائے یا اس کے زخموں کو دیکھ کر غمزدہ ہو۔ بہرحال عمر نے عائشہ کو سنبھالا اور اسے سمجھایا کہ تم ایک فوجی کی بیوی ہو، اور ایک فوجی کی بیوی ہونے کے ناطے تمہیں مضبوط اعصاب کی مالک بننا ہوگا، کیونکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پاک فوج تو بہت بڑے بڑے دشمنوں سے اللہ کا نام لے کر ٹکرا جاتی ہے۔ 1965 میں بھی اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن سے ٹکرا گئے اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اور 1999 میں کارگل اور سیاچن میں بھی دشمن کے چھکے چھڑا دیے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، جن دہشت گردوں کے آگے امریکہ کی جدید ہتھیاروں سے لیس فوج نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، ان دہشت گردوں کو گھٹنے ٹکانے کی قابلیت بھی پاک فوج میں ہی ہے، اور تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ تم ایک ایسے بندے کی بیوی ہو جو پاک فوج میں ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، زندہ رہنا تو سر اٹھا کر دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اور اگر مرنا ہی ہے تو وہ بھی دشمن سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام پینا ہے۔ عمر نے مزید کہا کہ یاد رکھنا، پاکستان کے ہر فوجی کا ایک ہی عزم ہے، جینا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرح، اور موت آئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح۔ بارش کبھی بھی شروع ہو سکتی تھی، اس لیے عمر نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر آگے کا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک تو جنگل خطرناک تھا اور ایسے میں بارش ان کے لیے مزید مشکلات بنا سکتی تھی، کیونکہ ایک تو سردی میں مزید اضافہ ہو جاتا، دوسرا راستہ پھسلن والا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے باقی کے راستے میں کوئی انہونی نہیں ہوئی اور یہ دونوں پہاڑی کے ذریعے سڑک تک پہنچ گئے۔ سڑک پر سے اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ایک پولیس موبائل جو معمولے کے گشت پر تھی، اس کا گزر اس طرف سے ہوا جہاں عمر اور عائشہ پہنچے تھے۔ عمر کو زخمی حالت میں دیکھ کر، اور وہ بھی اتنی رات میں، پولیس نے گاڑی روکی، اور پوچھ گچھ کرنے پر جب ان کو حالات کا اندازہ ہوا تو ان لوگوں نے فوری طبی امداد کے لیے ایمبولینس کو بھی بلا لیا اور عمر کی یونٹ میں کال کر کے ان کو بھی اطلاع دے دی۔ طبی امداد کے بعد وہاں عمر کی یونٹ سے بھی گاڑیاں مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اب فجر کا وقت ہو چکا تھا، وہ ایک خوفناک رات کا اختتام ہو چکا تھا۔ فوج اور پولیس کی مشترکہ ٹیمیں گاڑی ریسکیو کرنے روانہ ہو چکی تھی، اور محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم جنگل کا گشت بھی کرنے پہنچ چکی تھی، تاکہ اس چیتے کو ڈھونڈ کر اپنے قبضے میں لیا جا سکے، تاکہ وہ مزید کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ عمر اور عائشہ پاک فوج کی گاڑیوں میں بحفاظت کشمیر پہنچا دیے گئے، جہاں کچھ دن میں عمر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور ان دونوں نے اپنا ہنی مون بھی کشمیر کی حسین وادیوں میں گھوم کر منایا۔ ان لوگوں کو گاڑی بھی ٹھیک ہو چکی تھی، اس چیتے کو بھی پکڑ لیا گیا تھا، اور اس کا علاج کر کے اسے محکمہ وائلڈ لائف نے نیشنل پارک میں چھوڑ دیا تھا۔ مگر ایک بات جو اس رات کے بعد تبدیل ہوئی تھی وہ یہ کہ عائشہ اور عمر کا ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو چکا تھا، اور ان لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وہ ایک موڑ نے ان دونوں کی زندگیوں میں پروردگار کی طاقت اور رحیمی و کریمی کا اور بھی یقین مضبوط کر دیا تھا۔